السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے آج کچھ مزید ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ بچے کی بھی ایک عزت نفس ہوتی ہے، سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے۔ پیرنٹس کا عام طور پہ اور باقی تمام بڑوں کا عام طور پہ یہ خیال ہوتا ہے کہ بلکہ خیال کیا ہوتا ہے، ان کو علم بھی نہیں ہوتا کہ کوئی سیلف رسپیکٹ ہوتی بھی ہے بچوں کی۔ اور سیلف رسپیکٹ ایک ایسی ان بلٹ چیز ہے جو فقیر یا بھکاری کی بھی ہوتی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اس کا لیول وہ نیچے گر جاتا ہے، نیچے گرنے کے نتیجے میں وہ ہاتھ بھی پھیلاتا ہے اور سب کی جلی کڑی باتیں بھی سنتا ہے، اور بھگایا بھی جائے اس کو اور دھتکارا بھی جائے، اس سب کو سہ لیتا ہے۔ اب جو پیرنٹس ہیں وہ تقریباً 12 سال کی عمر تک تو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ بچے کی کوئی عزت نفس ہوگی یا اس کو کوئی بات بری بھی لگ سکتی ہے، اس لیے وہ اس ایج تک یا اس کے بعد بھی ٹین ایج تک بھی وہ اس کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں، سب کے سامنے ڈانٹتے ہیں، بےعزتی بھی کر سکتے ہیں اور اس کا مذاق بھی اڑا سکتے ہیں، کچھ بھی اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ اس میں وہ آزاد ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمانڈ رکھنا بہت ضروری ہے، اور ان کے خیال میں بچے کے ساتھ کچھ بھی کر لو یہ جائز ہے۔ یہ بہت خطرناک ایٹیٹیوڈ ہے، اپروچ ہے۔ اور ایک واقعہ میں پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، پھر شیئر کرتا ہوں کیونکہ کچھ نئے ممبرز بھی ایڈ ہوئے ہیں، ان کی معلومات کے لیے بھی اور آپ کی یاد دہانی کے لیے بھی ہے۔ محمود رشی ایک بہت بڑے پینٹر ہیں، اور چونکہ میں بھی پینٹنگ کرتا رہا ہوں اور توبہ کرنے سے پہلے کافی انعامات بھی اس میں جیت چکا ہوں، اسکیچز بھی بنایا کرتا تھا، تو میں محمود رشی صاحب کے پاس جایا کرتا تھا اور بیٹھا کرتا تھا۔ تو ایک بچہ ان کے پاس تھا 10 یا 12 سال کا، وہ خطاطی سیکھنے آیا کرتا تھا، اور وہ روز میں دیکھا کرتا تھا کہ وہ ایک کونے میں بیٹھ کے خطاطی کرنے کے لیے وہ لکیریں اور دائرے ڈالا کرتا تھا، اور بڑے انہماک سے اور توجہ سے وہ دائرے اور لکیریں لگایا کرتا تھا۔ ایک دن اس کا والد آیا لڑکے کا، اس نے محمود رشی صاحب کو ماہانہ اس کی فیس ادا کی، اور فیس ادا کرنے کے بعد وہ نکل رہا تھا، اور نکلتے نکلتے وہ واپس پلٹا، اور اس نے محمود رشی صاحب سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ تو اب جیسے اس نے کہا کہ اس نے کیا کیا ہے، تو اب میں بیٹھا تھا، میں بھی متوجہ ہو گیا کہ کیا کیا، اور وہ بچہ بھی متوجہ ہو گیا کہ کیا میں نے کیا ہے۔ تو محمود رشی صاحب نے کہا کہ بھئی کیا کیا ہے اس نے؟ اس نے کہا کہ اس نے آج میتھ میں 0، اس نے ہاتھ سے ایسے گول دائرہ بنا، اس کا 0 مارکس اس نے لیے ہیں، اور یہ اس کا حال ہے۔ اب محمود رشی صاحب نے جب یہ سنا تو انہوں نے پہلے بچے کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا، پھر باپ کو کہا، باپ کو کچھ نہیں کہا بلکہ بیٹے سے کہا، ان کا بیٹا آپ جا کے ساتھ والے کمرے میں بناؤ یہ اپنی جو اسکیچنگ آپ پریکٹس کر رہے ہو۔ وہ جب بیٹا چلا گیا لڑکا، وہ پھر محمود رشی صاحب نے اس جو والد تھا اس کو بہت غصے سے کہا، انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، آج آپ نے بہت بڑا ظلم کر دیا۔ اب وہ اس باپ کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے کیا ظلم کر دیا۔ اس نے کہا میں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا آپ نے قتل کر دیا ایک۔ وہ حیران ہو گیا کہ میں نے قتل کیسے کر دیا؟ انہوں نے کہا جی میں سمجھا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ آج آپ نے اپنے بیٹے کی عزت نفس کو ہرٹ کیا ہے، اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اب یہ بچہ نہ میرے سامنے نہ ان کے سامنے، میری طرف انہوں نے اشارہ کیا، نہ ان کے سامنے کبھی بھی سر اٹھا کے آنکھ اٹھا کے نہیں چل سکے گا، کبھی اعتماد کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکے گا، کبھی آمنا سامنا ہو گیا تو شرمندہ ہی رہے گا۔ تو یہ آپ نے بہت بڑا ظلم کر دیا۔ اور وہ باپ کو سمجھ نہیں آئی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچوں کی بھی عزت نفس ہوتی ہے، تو وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ پھر اس نے محمود رشی صاحب نے اسے کہا کہ دیکھو بھائی، آپ اپریسیشن جو ہوتی ہے، جو تعریف ہوتی ہے، وہ تو چھپ کے کرتے ہو اپنے بچوں کی، شرماتے ہو آپ کو عادت نہیں ہوتی کبھی میں سب کے سامنے اس کی تعریف کر دوں، اور جب اس کو ڈانٹنا ہو، اس کی کوئی کمی کوتاہی بیان کرنا ہو، اس کی بے عزتی کرنی ہو، اس کا مذاق اڑانا پھر سب کے سامنے کیا جاتا ہے۔ آپ یہ بات مجھے تنہائی میں کہہ سکتے تھے، اکیلے میں کہہ سکتے تھے کہ بھائی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے میتھ میں جو ہے نا وہ بالکل پیپر میں 0 مارکس لیے ہوئے ہیں، تھوڑا سا اس کو نصیحت کر دیں، اس کی کمی کوتاہی کو پرکھ لیں، دیکھ لیں، اس سے بات کر لیں کہ اس کو پرابلم کیا ہے۔ یہ ایک جینون بات تھی، یہ بالکل سچ بات تھی، اس طرح ہم کر لیتے تو مجھے بھی آسانی ہو جاتی کہ اس کا میں مسئلہ حل کر دیتا۔ آپ نے ڈائریکٹ آ کے فائر کیا کہ اس نے آج کیا کیا ہے؟ آپ کو ذرا خیال نہیں کہ اس کی عزت نفس، اس کی ایگو اور اس کی سیلف رسپیکٹ کتنا ہرٹ ہوئی ہے، کتنا اس کو نقصان ہوا ہے۔ اب باپ شرمندہ ہونے لگ گیا، اس کو احساس ہوا کہ واقعی میرے سے غلطی ہو گئی۔ تو محمود رشی صاحب کہتے ہیں بس جائیں، اب کیا فائدہ، اب تو سارا مسئلہ ہی بگڑ چکا ہے۔ پھر جب وہ نکل گئے تو ہم پھر یہ بہت دیر تک ڈسکس کرتے رہے کہ واقعی یہ بات
بالکل ٹھیک ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعریف سب کے سامنے نہیں کرتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں، اور اس کو ڈانٹنا ہو، اس کا مذاق اڑانا ہو، اس کی کمی کوتاہی کو نمایاں کرنا ہو، سب کے سامنے کرتے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، تو یہ بات یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، بار بار دہرائی کریں، کہیں لکھ کے رکھ لیں کہ بچوں کے بھی، چاہے وہ 2 ماہ کا بچہ ہے یا وہ ٹین ایج گزار چکا ہے اور 19-20 سال کا ہو چکا ہے، سب کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، سب کو بات ہرٹ ہوتی ہے، اس کو چبھتی ہے، لگتی ہے، اس کی فیلنگز ہوتی ہیں، اس بات کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ اور جب ایک دفعہ سیلف رسپیکٹ ہرٹ ہو جائے، چاہے وہ مدر کرے، فادر کرے، وہ پھپھو کرے، نانی کرے، دادی کرے، کوئی بھی کرے، ساری عمر یہ بات یاد رہتی ہے، اور یہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ جرائم معاشرے میں پنپتے ہیں، اور بچہ جرائم کی طرف جاتا ہے، جھوٹ کی طرف جاتا ہے، احساس کمتری اس میں پیدا ہوتی ہے، اسٹیمرنگ کرتا ہے، ہکلاتا ہے، لکنت اس کی زبان میں آ جاتی ہے، ہاتھ پاؤں کو پسینے آنے لگ جاتے ہیں، گھبراہٹ ہو جاتی ہے امتحان کے وقت یا کسی بھی ٹرائل کے وقت، وہ گھبرانے لگ جاتا ہے، اور بے شک وہ سارا ویک اور سارے مہینے اور سارا سال پڑھتا رہے، لیکن جب اس کا فنیشنگ ٹائم آتا ہے، جدھر اس کو امتحان دینے ہوتے ہیں، اس وقت وہ اس سے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، اس کو پیپر آتا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ لکھ نہیں پاتا۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو اس کو یہ بار بار کی جو شرمندگی کے فیز سے گزرنا پڑتا ہے والدین کے رویے کے نتیجے میں، اس میں سے وہ پھر اپنے لیے یہ چیزیں خود بخود آٹومیٹیکلی اپنے لیے چن لیتا ہے۔ اس کے بعد پیرنٹس کا ایک اور شاندار کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنی جتنی بھی لڑائیاں ہیں وہ سارے بچوں کے سامنے کرتے ہیں، اور نہایت شدھ مت کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ بچوں کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور بچے اس میں سے کیا اخذ کریں گے، اور کتنا خوف کا وہ شکار رہیں گے تمام عمر، اور ان کو نفرت ہونے لگ جاتی ہے ایک خاص رشتوں سے، ایون کہ پیرنٹس سے بھی ہونے لگ جاتی ہے، اور پیرنٹس سے دونوں سے نہ ہو تو ایک فریق سے ضرور ہونے لگ جاتی ہے جو زیادہ شاؤٹ کرنے والا ہوگا۔ اس لیے یہ 2-3 باتیں یاد رکھیں کہ ایک اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، ایک اپریسیشن اس کی کرنی ہے تو اس کو دبا کے اپریسیشن کریں، سب کے سامنے کریں، اور جائز اپریسیشن کریں، اور بچے کو لگے کہ یہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہے، یہ سچ بات کہہ رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ اپنے جتنے جھگڑے ہیں وہ اکیلے کمرے میں جا کے لڑ لیں، وہاں بالکل وہ شاؤٹنگ کر لیں، کچھ کر لیں، لیکن بچوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، بچوں کو پتہ بھی نہ ہو، اور ان کے سامنے یہی لگے کہ آپ دونوں اس کے لیے شیلٹر کا کام، مینٹور کا کام، اور دوست کا کام، یہ سب کام آپ انجام دے رہے ہیں، اس کے ہمدرد کا کام، یہ سب اس کو لگے کہ یہ سب میرے لیے موجود ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ چونکہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ جو ہمارے لفظ ہیں ان میں جادو ہے، ان میں میجک ہے، یہی لفظ اٹھاتے بھی ہیں، یہی گراتے بھی ہیں۔ لفظوں کی طاقت کا آپ کو آئیڈیا بھی نہیں ہے، اور بہت سارے لوگوں کو بالکل آئیڈیا ہوگا ہی نہیں، لیکن میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بتا رہا ہوں کہ لفظ ان میں بہت طاقت ہے، یہ آدمی کو بہت ٹاپ پہ لے جاتے ہیں، چارج اپ کر دیتے ہیں، امید کی کرن دل میں جگا دیتے ہیں، خوشیاں مہکا دیتے ہیں، اور یہی لفظ وہ مایوسیوں کی گہرائی میں لے جاتے ہیں، نفرتوں کی گہرائی میں لے جاتے ہیں۔ تو اپنے لفظوں کو بولتے ہوئے، چنتے ہوئے بہت احتیاط برتیں، اور ان کو سوچ سمجھ کے تول کے بولیں، اور یہ جانتے ہوئے بولیں کہ میرے ہر ایک لفظ کی قیمت ہے اور طاقت ہے۔ اور اس حوالے سے بہت سارے ذہن میں میرے قصے اور واقعات گردش کرنے لگ گئے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا فورم اور ٹائم ایسا نہیں ہوتا کہ میں ایک ایک کو بیان کروں، لیکن آج کے لیے ٹپس یاد رکھیں کہ اس کی عزت نفس کو ہرٹ نہیں کرنا ہے بچے کی، اس کو سب کے سامنے برا بھلا نہیں کہنا ہے، اور اگر برا بھلا کہنا بھی پڑ جائے تو نہایت ہی سلجھے ہوئے ڈیسنٹ ورڈز، جس سے اس کو لگے کہ مجھے تنبیہ کی جا رہی ہے، وارننگ دی جا رہی ہے، لیکن بے عزتی نہیں ہو رہی ہے۔ اور اس کے سامنے پھر اپنی لڑائی کا مظاہرہ نہ کریں، اور اپنے جتنی شاؤٹنگ ہے اور غصہ ہے وہ ان کے سامنے نہ کریں۔ اور لفظوں میں جادو ہے، لفظوں میں طاقت ہے، اس لیے اپنے لفظ سوچ سمجھ کے بولیں۔ یہ ہیں کچھ آج کے ٹپس۔